नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पैगम्बरों के बाद ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने भेजा जो कि अपने से पहली किताब यानी तौरात की भी तस्दीक करने वाला था, और हमने इसे इंजील अता की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। यह किताब भी अपने से पहले किताब तौरात की तस्दीक करती थी यानी कि इंजील, और परहेज़गारों के लिए इसमें हिदायत भी थी और नसीहत भी थी। अब अहले इंजील को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इसमें अहकामात नाजिल फरमाए हैं इन्हीं के मुताबिक अपने दरमियान मामलात तय करें, इन्हीं के मुताबिक फ़ैसला करें, और जो शख्स अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते तो वही लोग नाफरमान हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहले किताब की तस्दीक करती है और इसकी जामिया भी है और निगरान भी है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके फ़ैसले अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक कीजिए, और जबकि आपके पास अब हक़ आ चुका है तो इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। हर उम्मत के लिए एक शरीयत और एक राह अमल करार पाया जा चुका है, और अगर अल्लाह चाहता तो हम सबको एक ही उम्मत बना सकता था, लेकिन वो तो चाहता है कि इसने जो किताब हमें दी है इसके ज़रिए हमारी आजमाइश करे। लिहाजा भलाई के कामों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ ही सबको जाना है। फिर जिन बातों में लोग इख्तलाफ करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें सब बता देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान फ़ैसला करें तो अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक कीजिए और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। और इस बात से होशियार रहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने आपकी तरफ नाज़िल किए हैं इनसे या इनके कुछ हिस्से से ये लोग आपको मुनहरिफ ना कर दें, और अगर ये इन बातों से एराज़ करें तो जान लीजिए कि अल्लाह इन्हें इनके बाज़ जराइम की सज़ा देना चाहता है। बिलाशुबा इनमें से अक्सर लोग नाफरमान ही हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये लोग जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं, हालांकि यकीन करने वालों के नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हमारा आज का सबक आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 55 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा लयहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालो, यहूदी और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम में से किसी ने इनको दोस्त बनाया तो वो भी इन्हीं से है। यकीनन अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। यहाँ अल्लाह ताला यहूद व नसारा से दोस्ती को मना फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग हर तरह से अपने साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन तुम लोगों के ख़िलाफ़ जो हैं ये आपस में दुश्मनी रखते हैं। इस्लाम दुश्मनी की खातिर वो सब मिल कर बैठ जाते हैं और समझौता कर लेते हैं आपस की दुश्मनी पर। अब तुम पर लाजिम है कि तुम इनसे मोहब्बत ना बढ़ाओ, दोस्ती के काबिल इन्हें ना समझो। जब इन्हें मौका मुयस्सर आया ये तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुँचाएंगे। मुसलमान इनसे दोस्ती रखता है और जो मुसलमान इनकी मोहब्बत का दम भरता है तो वो भी इन्हीं में से है, इन्हीं का फ़र्द है। ऐसे लोगों को राह रास्त नसीब नहीं हो सकती और तुम्हें ऐसे लोगों से भी मोहतात रहना चाहिए। आयत नंबर 52। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरतुन फ़अस्सल्लाहु अन यअतिया बिल-फ़त्हि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफ़ुसिहिम नादिमीन। आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में नफाक का रोग है वो इन्हीं यहूद और नसारा में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं कि हम डरते हैं कि किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। हो सकता है कि जल्द ही अल्लाह मोमिनों को फ़तह अता फ़रमाए या अपनी तरफ से कोई और बात ज़ाहिर कर दे, तो जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं इन पर नादिम होकर रह जाएंगे।
اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین ہیں جو بظاہر مسلمان تھے، لیکن ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ اور کفار ہی کے ساتھ تھیں۔ جنگ احد کے بعد بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا دل برا کیا، مزید انہیں جو ہے وہ شکست سے جب دوچار ہونا پڑا تو ان کے اس طرح سے طنز اور طعنے کیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ مالدار بھی تھے، اور کیونکہ عرب کے سرسب سرداب خطے میں بھی انہیں قبضہ تھا، یہودی سودی کاروبار بھی کرتے تھے، اس لحاظ سے یہ لوگ ان کے محتاج تھے۔ غرض عرب کی معیشت پر دراصل یہی یہود و نصارہ چھائے ہوئے تھے۔ ان حالات میں منافق سوچتے تھے کہ اگر مسلمان ہار گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ ان سے دوستی کرنا اور ان سے دوستانہ مراسم رکھنا، خفیہ طور پر اسلام دشمن سازشوں میں حصہ اپنا دینا، یہ سب کام کرنا بہت ضرورت سمجھتے تھے۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں اگر اسلام غالب آ گیا تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ منافقین حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہود و نصارہ ہی ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہوا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی مومنوں کو فتح نصیب فرماتے یا کوئی اور بات ظاہر کرتے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اکثر مقامات پر فتح سے جو مراد ہے وہ فتح مکہ لی گئی ہے، یعنی مشرکین عرب، یہود مدینہ، منافقین اور نصارہ وغیرہ سب سمجھتے تھے کہ عرب میں مسلمانوں اور قریش مکہ میں سے بالا تر قوت وہی سمجھی جا سکتی ہے جس کا مکہ اور بیت اللہ پر قبضہ ہو۔ قریش مکہ کی ثروت اور سیاسی قیادت کا سبب یہی کعبہ کی تولیت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان قریب مسلمانوں کو فتح مکہ سے ہمکنار کر دے، اور اس فتح مکہ سے پہلے بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جس سے منافقین کا پول کھلا جا سکتا ہے۔ پوری طرح وہ جو ہے وہ نادم اور شرمسار ہو کے رہ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ پر توجہ دیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ آیت نمبر 53۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اہل ایمان یوں کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ اب ان منافقین کی اسلام دشمن خفیہ حرکات سے جب مسلمانوں کو اور ان کے منافق ہونے کا شک ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسمیں کہا کے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان یہود سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ منافقین کا یہی دستور تھا کہ ہر مشکل وقت میں مسلمانوں کو دغا باز جو ہے وہ بن کے دکھا دیتے تھے، لیکن بعد میں قسمیں کھانے لگتے تھے کہ ہمارا تو یہ ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام ہی غالب قوت بن کر ابھر چکا ہے، اب کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح منافقین کی جو امیدیں تھیں، آرزوئیں تھیں، وہ بھی ختم ہو گئیں، مانند پڑ گئیں۔ مسلمانوں کے پہلے ہی ناقابل اعتماد وہ ٹھہرائے جا چکے تھے، لہٰذا اب ان کے پاس حسرت کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت میں یہ خسارے میں ہی ہیں۔ آیت نمبر 54۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے، اور وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اکثر قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوئیں، ان کا باعث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہر وقت مسلمانوں کے لیے حالات کے مطابق ہدایات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اب کفر کو غلبہ نصیب ہوگا۔
اس خیال سے عرب کے بہت سے لوگ جو وہ ہیں مرتد ہو گئے، اور بعض کہنے لگے کہ اب زکوٰۃ ادا کرنے اور اسلام کی دوسری پابندیاں سہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کو انتہائی نازک اور ہنگامی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ تھا، دوسری طرف حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ لوگ مرتد ہوتے جاتے تھے۔ بعض قبائل نے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے سرے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو پھر جائے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہیں، مومنین کے حق میں اور کافروں کے حق میں ان کے دل سخت ہیں، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کے خوف سے جو ہے وہ دوچار نہیں ہوتے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور وہ بڑا فراخی والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔ دوسری طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بے نیازی کا بھی ذکر ہے کہ کسی کے اسلام سے پھر جانے سے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، نقصان کے موجب وہ بندہ خود ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کن سے آپ نے دوستی کرنی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوستی کرے صرف اللہ سے، اس کے رسول سے، ایمان لانے والوں سے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔